سید رضا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد. عزاداران حسین، آپ تمام سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ ایک بار الحمد 3 مرتبہ سورہ خلق کی تلاوت کر کر مرحوم سید محمد رضا ابن سید نظر حسین اور سید عباس نقوی ابن میر اسد اللہ خان نقوی کے لیے ایصال کریں فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری انه قال عن فاطمة الزهراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك یا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له يزق بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إني ائتني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي یا صاحب حوضی فقد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت من جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء.
فقال وعليك السلام يا ولدي أشرف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن أمي رسول الله فقلت نعم هو مولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسي يا خليفتي يا صاحب الذي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا وزدي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمان إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامة الأمي لم ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدوا لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مذية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. وقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الله لا يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله لأنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله وخذها إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا محبنا إلا ونزل عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله يفوزنا وفاز شيتنا ورب القوم. فقال النبي ثانيا يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جم من شيتنا محبنا وفيه مهموما إلا وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخزي الله حاجته وقال علي عزا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على جزاک اللہ. یہ تھے سید محمد جو حدیث قصہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اب میں زحمت دوں گا فارس رضوی کو سلام پیش کریں گے. فارس رضوی. ایک اور صلوات بھیجو محمد میرا باب بیٹھی میرا باب بیٹھی شہیدی کی قبر پہ تھی محو اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر. زینب بڑی یہ دیکھ کے بولی جھکا کے سر، اٹھئے بہت ہے دور کا بھابھی ابھی سفر. ایک آہ کی رباب نے یوں پھٹ گیا جگرے، بولی تڑپ کے زینب مزدر سے نہ بھگے. بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں، کیجے دعائے بار گئے خاص و عام میں. سو جاؤں میں بھی قبر شہ تشنہ کام میں، حسرت نہیں کچھ اور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں. اصغر سے دار سامنے نظروں کے آپ کی توڑا ہے دم سکینہ نے، توڑا ہے دم سکینہ نے. گودی میں آپ کی جھولی میں کچھ رہا نہیں، بی بی رباب کی یہ آ گیا ہے دور، میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں. جس سے تھا زندگی میں اجالا چلا گیا، 6 ماہ جس کو گود میں پالا چلا گیا، بی بی ہمارا ہنسلیوں والا چلا گیا. کیا رہ گیا ہے اور میں اب جی کے کیا کروں، جی
کے کیا کروں مانگے گی مجھ سے فاطمہ سغرا جو بھائی کو دوں گی جواب کیا میں بھلا غم ستائی کو کیا منہ دکھاؤں احمد مرسل کی جائی کو جینے کے ہیں یہ دور میں اب جی کے کیا کروں جی کے کیا کروں جی کے کیا کروں شوہر ہے میرے ساتھ نہ بیٹا ہے پاس میں دیکھوں میں کس کی راہ جیوں کس کی آس میں کیا رہ گیا ہے جسم کی وہ سیدھا سانس میں میں جی چکی بسار میں اب جی کے کیا کروں جی کے کیا کروں کب سے کھڑی ہوں آس لگائے میرا ہمیں جاؤں کہاں بتائیے اس آلتاب میں شک ہو کے لے لے مجھ کو بھی اپنی پناہ میں اے داشت ظلم جار میں اب جی کے کیا کروں جی کے کیا کروں جزاک اللہ صلوات علی محمد و آل محمد خواتین حضرات ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید محمد رضا ابن سید نظر حسین اور عباس نقوی ابن میر اسد اللہ خان نقوی اپنے مرحومین کے لیے اور ان تمام مرحومین کے لیے جو باقت مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہے ایک سورہ فاتحہ صلوات محمد و آل محمد اپنے زحمت دوں گا عباس حسن صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے عباس حسن صلوات محمد و آل محمد ختم صغرا نے لکھا بابا حال کیسا ہے آپ کا حال کیسا ہے قصور بتلاؤ کیوں مجھے کر دیا کیوں مجھے دور کر دیا آپ کی دین
تمنا میں روز تکتی ہوں راستہ روز تکتی ہوں جھولے والے کی یاد میں ہر پل دل تڑپتا ہے میرا دل تڑپتا ہے میرا بابا ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے موت کی کرتی ہوں دعا موت کی کرتی ہوں دعا بابا ختم صغرا ناگاہ گزار قافلے کا شہر میں ہوا اور لشکر بشیر میں نخارا بھی بجا آواز تیز غامیے اسپاں ہوئی بپا ہمسایوں کو فاطمہ صغرا نے دی ہمسایوں کو فاطمہ صغرا نے دی صدا لوگوں سواری آتی ہے کس بادشاہ کی سب نے کہا کہ صفت رسالت بنا سب نے کہا کہ صفت رسالت بنا اتنے میں ام ہانیہ اس دم فلک بخار سر پر خضابہ پاؤں میں موزے بھی آشکار ام البنی کے ساتھ وہاں آئے ایک بار صغرا نے پوچھا تو نہ ہوگا صغرا سے پوچھا اب تو نہ ہوگا تمہیں گل ہے کہ زینب آتی ہے شبیر آتے ہیں چلتی ہو ہم تو چلتی ہو تم بھی ہم تو انہیں لینے جاتے ہیں وہ بولی پیشوائی کو موجود ہوں مگر ہے خزد چپ رہوں کسی گوشے میں بیٹھ کر اکبر تلاش میں پھرے آواز دیں پدر اصغر بھی گھٹنیوں مجھے ڈھونڈے ادھر اصغر بھی گھٹنیوں مجھے ڈھونڈے ادھر جب سب کہیں کہ مر گئی چھوڑے ہی آپ سے ہستی ہوئی میں آ کے لپٹ جاؤں گا ہستی ہوئی میں آگے لپٹ جاؤں گا ایک مرتبہ سروں پر پڑے مرد و زن کے ہاتھ جانا سبھوں نے قتل ہوئے شاہ نیک ذات صغرا نے پوچھا دادیے کس کی ہے واردات یہ فوج تو گئی تھی نہ میرے پدر یہ فوج تو گئی تھی نہ میرے پدر کے ساتھ ہے مسافروں پر
گزر گئی پوچھو تو ان سے فوج حسینی کدھر پوچھو تو ان سے فوج حسینی کدھر گئی آخر نہ رہ سکی سوئے لشکر یہ دین دار تم کربلا میں تازہ ملازم ہوئے ہو کیا اکبر کے پائے نام ہے تم لوگوں کا پڑھا 12 کو حسینی کہا 12 کو گروہ حسینی کہا بتلاؤ مومنوں میں ہو پیاری حسین کی اب کتنی دور ہوگی سواری حسین اب کتنی دور ہوگی سواری حسین کی ناگاہ آیا سیدوں کا گھول ننگے سر دامان سبز کرتوں کے تھے چاک سر بسر آگے علم لیے ہوئے ایک طفل بے پدر ماتم کے نیل چاند سے سینے پہ جا ماتم کے نیل چاند سے سینے پہ جا مشکی زائے سکینہ علم میں بندھا ہوا ایک تیر اس میں بیرک گواہی لگا ایک تیر اس میں بیر گواہی لگا زیر نشان پڑتے تھے نوحہ ہر ایک قدم ماتم حسین پیاس کا کرتے تھے دم بدم غم سے لرزنے لگتا تھا جب پنجے علم بڑھتے تھے آگے صاحب ماتم بچا بڑھتے تھے آگے صاحب ماتم بچا فارغ جو ماتم شہ والا سے ہوتے تھے پھر کہہ کے آئے حضرت عباس رو پھر کہہ کے آئے حضرت عباس پھر کہہ کے آئے حضرت عباس رو ہوتے تھے ام بنی نے نام جو عباس کا سنا آنکھوں سے نور سینے سے دل ہو گیا جدا صغرا کو میں سلمہ کی آغوش میں دیا بولی میں بڑھ کے پوچھو تو یہ ماجرا بولی میں بڑھ کے پوچھو تو یہ ماجرا ہے کیا اغلب ہے ان سے سبتیں نبی کی خبر ملے کس کے یتیم آتے ہیں ننگے سر کس کے یتیم آتے ہیں پانک سر کھلے یہ کہہ کے چند گام بڑی وہ بسات بکا کاندھے پر جس یتیم کے تھا وہ علم دھرا حیرت سے اس غریب کا منہ دیکھا خوب سا بینائی جا چکی تھی نہ پہچانا منہ بینائی جا چکی تھی نہ پہچانا منہ پوچھا کہ یہ نشہ تجھے کب عطا ہوا اے حامل علم میرا عباس کیا اے حامل علم میرا عباس اے حامل علم میرا عباس کیا ہوا جزاک اللہ صلو
صلوات بر محمد و آل محمد. خواتین و حضرات، آئندہ ہفتوں کے لیے میرے پاس ایک طویل فہرست ہے اعلانات کی. بہت زیادہ طویل نہیں ہے، آپ گھبرائے نہیں، ہم جلدی مولانا بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے مجلس جمعرات سے شروع ہوگی، اگست 28، 7:15 بجے حدیثی قصہ ہوگی، دعائے کمیل ہوگی، جس کے بعد صلاۃ المغربین، اور 8:02 پر نماز کے بعد تو پھر مجلس 8:30 بجے شروع ہو جائے گی، اور مولانا قاصد عباس صاحب اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد جمعے کو صلاۃ المغربین 8 بجے اور اردو کی مجلس 8:30 بجے ہوگی. اس مجلس سے بھی مولانا قاصد عباس خطاب فرمائیں گے. انگلش مجلس 8:30 بجے ہوگی، جعفر رضوی اس مجلس سے خطاب کریں گے. سیٹرڈے اگست 30 کو جو 6 ربیع الاول ہوگی، اردو مجلس ہوگی 6 بجے شام کو. مولانا قاصد عباس ایز یوزول اس سے خطاب فرمائیں گے. انگلش مجلس بھی سائملٹینیسلی ہوگی 6 بجے، اور جعفر رضوی اس سے خطاب کریں گے. سنڈے اگست 31 کو جو کہ ربیع الاول کی 7 تاریخ ہوگی، شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اس دن مجلس ہوگی اور تابوت برآمد ہوگا. انگلش مجلس 6 بجے ہوگی، اور اس سے بھی جعفر رضوی خطاب کریں گے. اور اس کے بعد صلاۃ المغرب، پھر اردو مجلس ہوگی 8:25 پر، اور مولانا قاصد عباس خطاب فرمائیں گے. منڈے سپٹمبر 1 کو جو 8 ربیع الاول ہوگی، اردو مجلس 6 بجے شام کو ہوگی، اور مولانا قاصد عباس خطاب کریں گے. ٹیوزڈے سپٹمبر 2 9 ربیع الاول کو صلاۃ المغربین 7:54 پر، اور جشن عید الضحیٰ ہوگا. صلاۃ المغربین کے بعد مولانا قاصد عباس اور مقامی منقبت خان وہاں اپنے قصائد پڑھیں گے، اور مولانا قبلہ قاصد عباس صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد سیٹرڈے سپٹمبر 6 کو میلاد النبی 5 بجے شام ہوگی. یہ منگل کا دن ہے. 9 ستمبر کو 16 ربیع الاول جشن ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہوگا. آفٹر مغرب صلاۃ سیٹرڈے سپٹمبر 13 20 ربیع الاول کو میلاد النبی منعقد ہوگی. میں ان اعلانات کو بعد میں بھی کروں گا، ظاہر ہے کہ بہت طویل اعلانات ہیں، سب آپ کو یاد نہیں رہیں گے، تو یقیناً میں ہر روز یہ اعلانات کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ کل اتوار کو 40 کا جلوس واشنگٹن ڈی سی سے برآمد ہوگا، ڈیوپانٹ سرکل سے نماز ظہرین کے بعد، جو اختتام پذیر ہوگا وائٹ ہاؤس کے سامنے لافیت پارک پر. آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں. ایک بار اور درود بآواز بلند. میں قبلہ سے درخواست فرماؤں گا مولانا حیدر رضا رضوی صاحب سے تشریف لیں. بیٹی سے خدا. زمانہ بلند تر صلوات. ہمارے دیگر صلوات. مولا حسین بلند تر صلوات. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. محمد
خدمت میں آپ کے التماس سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے سید محمد رضا ابن سید نظر حسین عباس نقوی ابن میر اسد اللہ خان نقوی اور تمام مرحوم مومنین مومنات کے ارواح لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وخذلتہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات پڑھ دیجیے فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ میں، فرمایا مالک معجز نما انداز میں، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے۔ اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے اقسام قلب کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید نے، احادیث نے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آہستہ آہستہ جب انسان اپنے قلب کو ترقی کی طرف لے کر جاتے جاتے منزلوں کو طے کرتا ہے تو ایک ایک کامیابی کے لیول کا ایک ایک نام ہے، ان ناموں سے قلب کو یاد کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم کا تذکرہ آیات میں بھی ہوا، قلب سلیم کا تذکرہ احادیث میں بھی ہوا، قلب سلیم کا تذکرہ بے انتہا شدت سے ہوا۔ قلب سلیم یعنی یہ بھی ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے جو دو لفظ مل کر بنا، ایک ہے قلب اور دوسرا ہے سلیم، یعنی وہ قلب جس میں کیفیت سلیم ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ توجہ رہے، سین لام میم روٹ ہے، اس سے لفظ بنا سلم، اسی سے لفظ بنا سلیم، اسی سے لفظ بنا سلام، اسی سے لفظ بنا اسلام۔ یہ سارے الفاظ ایک ہی روٹ سے ہیں جن کے معنی امن و امان کے، سکون کے، پیس کے معنی ہے۔ اسی لیے اسلام اس مذہب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں امن کا تذکرہ ہے، جس میں فتنہ و فساد کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے سلام بھی اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی یہ اظہار کر رہا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی و تکلیف ہونے والی نہیں ہے اور ہم آپ کی سلامتی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ سلامتی کی کیفیت جب قلب میں اتر جائے
کہ وہ اپنے اطراف یا اپنے دین یا اپنے اعمال میں ہر کسی کو فتنہ و پریشانی اور شرارت سے دور رکھے، یعنی کسی کے لیے تصور کبھی نہ کرے، ویسے قلب کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ قلب جس میں سلم پایا جاتا ہے، اور وہ قلب جس سے دوسرے خلوق کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس قلب کی ضمانت ہمارے لیے زیارت وارثہ نے لی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ قلبی لقلبکم سلم، کہ ہمارا قلب آپ کے خلوق کے لیے سلم کی نیت رکھتا ہے، یعنی ہماری طرف سے آپ کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں بنے گا، اور ہماری طرف سے آپ کے لیے کوئی ناراضگی کے اسباب پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا قلب آپ کے قلب کے لیے سلامتی چاہتا ہے۔ لیکن کیونکہ انسان گناہگار ہے اور اس سے ایسے اعمال ہو جاتے ہیں کہ جو اہل بیت کو ناگوار گزر جائے، کیونکہ بھئی انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی جو مزاج اہل بیت کے اعتبار سے نہیں ہے، تو ہم نے ٹھیس تو پہنچائی نہیں۔ تو بھئی جب انسان اپنے عیب سے پاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں رکھتا اور ہمیشہ خطا کار ہونے کا اندیشہ رکھتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر لے کہ اس سے اہل بیت کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی؟ لیکن ہماری عزت اور آبرو کو زیارت وارثہ میں جس لفظ نے رکھ لیا وہ لفظ ہے قلب۔ بھئی توجہ، یعنی قلبی لقلبکم سے وہ سلامتی کا دعویٰ یا اعلان جو زیارت میں کر رہا ہے، وہ اپنے اعمال کے لیے نہیں کر رہا، وہ اپنے قلب کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ بشر ہے، ممکن ہے کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جو اہل بیت کو پسند نہ ہو، جس کی وجہ سے اہل بیت کو ٹھیس پہنچ جائے، لیکن کہا کہ بھئی بھلے ہی اعمال کے اعتبار سے کبھی اس کا پیر پھسل جائے اور ممکن ہو کہ شاید کوئی ناگوار راستے پر چلے جائے، لیکن میں اپنے قلب کی ضمانت لیتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے سوا کسی اور کے لیے جگہ نہیں بنے گی۔ لیکن میرے دل میں آپ کے سوا کسی اور کے لیے جگہ نہیں بنے گی، یعنی آپ ہی کی تولا میں جیے گا، آپ کے سوا کسی کی تولا پیدا نہیں ہوگی، اور آپ کے دشمنوں سے تبرہ رکھے گا، آپ کے دشمنوں سے تبرہ میں کمی نہیں ہوگی۔ یہی ہے اعلان قلب سلیم۔ یعنی قلب سلیم وہ ہے کہ جو اہل بیت کی محبت سے سرشار ہے اور دشمنان اہل بیت سے بیزار ہے، اسی قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ مولا نے اپنے اس فرمان میں ارشاد فرمایا جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں میزان الحکمت سے، مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں روز محشر جتنے بھی دل ہیں وہ سب دل فیل ہو جائیں گے، ساخط ہو جائیں گے، پروردگار عالم ان دلوں کو قبول نہیں کرے گا سوائے قلب سلیم کے۔ اسی وجہ سے جو اہل بیت کی مودت نہیں رکھتا یا ان کے دشمنوں سے بیزارگی کا اظہار نہیں کرتا، ان لوگوں کے دل محشر کے میدان میں ساخط ہو جائے گے۔ مولا نے تعریف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ القلب السلیم الذی، القلب السلیم الذی یلقا ربہ، تعریف بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا وَلَيْسَ فِيهِ عَوَدٌ أَحَدٌ سِوَاهُ وَكُلِّ قَلْبٍ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ شَكٍّ فَهُوَ سَاخِطٌ۔ ارشاد فرماتے ہیں قلب سلیم وہ ہے
جو قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا. قلب سلیم وہ ہے جو محشر کے میدان میں اپنے رب سے ملاقات کرے گا. قلب سلیم وہ ہے جس میں اس کے سوا کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہوتی. اور ارشاد فرمایا کہ ہر قلب وکل قلب، جتنے بھی قلب ہیں، ہر قلب فیہ شرک او شک، ہر قلب جس میں شرک اور شک پایا جاتا ہے وہ قلب ٹوٹ جانے والا، ساخط ہو جانے والا، فیل ہو جانے والا قلب ہے نا توجہ؟ بس یہی ایک حدیث ہے، اسی کو ہم آپ کی خدمت میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. جو الفاظ اس میں الگ الگ استعمال ہوئے، تو پہلے ایک لفظ سے آغاز کرتے ہیں، وہ لفظ ہے شک. مولا ارشاد فرماتے ہیں جس میں شک ہوتا ہے وہ قلب سلیم نہیں ہوتا. یا تو ہاں ہوتا ہے یا تو نہ ہوتا ہے، لیکن ہاں بھی حق کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ بھی حق کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حق کو نہ کہہ دیتا ہے، حق کو ہاں کہتا ہے اور باطل کو نہ کہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ باطل کو ہاں کہہ دے. ہاں اور نہ سے پہچانا جاتا ہے، حق کو حق کی طرف ہاں ہوتا ہے، باطل کی طرف نہ ہوتا ہے. وہ درمیان کی راہ اختیار نہیں کرتا جس میں خود اپنے آپ میں پریشان ہو کر یہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں توجہ نہیں کر. پروردگار عالم نے علی کی محبت سے قلب سلیم کو امایا ہے، چاہے وہ میدان جمل ہو یا چاہے وہ میدان صفین ہو. کوئی یہ کہہ کر کہ بھئی ایک طرف تو زوجہ رسول ہے، ایک طرف داماد رسول، میں آخر کدھر جاؤں، جس نے یہ سوال اٹھایا وہ قلب سلیم نہیں ہے. اور جب صفین میں نیزوں پر قرآن بلند ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی ایک طرف تو قرآن ہے، دوسرے طرف علی ہے، میں آخر کدھر جاؤں. یہ سوال اٹھانے والے بھی قلب سلیم نہیں ہے، کیونکہ قلب سلیم میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اسے پتا ہے کہ حق وہی ہے جہاں علی ہے. اب علی کے خلاف اٹھ کر چاہے زوجہ رسول آ جائے یا علی کے خلاف نیزوں پر قرآن کو بلند کیا جائے، قلب سلیم منزل یقین میں ہوتا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے. خدمت یعنی دیکھیں لفظ شک میں کم از کم گنجائش ہے، لیکن اللہ نے جو پیمانہ رکھ دیا تقوی کا، اس میں لفظ کا استعمال کیا ریب. ریب شک کسے کہتے ہیں؟ شک میں اور ریب میں ڈیفرنس ہے تھوڑا سا، کہ شک ہے وہ منزل جہاں 50-50 ہو، ادھر کچھ ادھر کچھ، آدھا آدھا، یعنی ریشیو اگر 50-50 کا ہو، آدھا یہ آدھا یہ، اسے کہتے ہیں شک. ریب کہتے ہیں اگر کہیں 99 اور کہیں 1 ہو تو اسے ریب کہتے ہیں. اللہ نے علی کے فضائل میں شک تو بہت دور، ریب کو بھی برداشت نہیں کیا. شک کو نہیں، ریب کو بھی برداشت نہیں کیا. بھئی توجہ ہے نا، یعنی ارشاد ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب وہ ہے جس میں
ریب کی گنجائش نہیں، شک کی بات نہیں کہ پروردگار عالم نے ریب، یعنی اگر 99 کہیں کہیں اور اگر 1% کے لیے بھی وہ ہٹ رہا ہے تو ریب میں مبتلا ہو گیا۔ لفظ دیکھیے کتاب کا استعمال کیا، ذالک الکتاب، آیت بے انتہا لطیف ہے، ذالک الکتاب، کیونکہ ذالک کیا ہے؟ ذالک اشارہ ہے وہ جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب بچے عربی سیکھنے لگتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہاذا کسی قریب کی چیز کے اشارے کے لیے ہوتا ہے جو نزدیک ہو، اور ذاکا دور کی طرف ہوتا ہے، اور ذالکا بہت دور کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی آپ جو ہمارے سامنے ہیں یہ ہاذا ہے، وہ جو وہاں ہے وہ ذاکا ہے، اور وہ جو باہر ادارے سے وہ ذالکا ہے۔ پڑھنے کے لیے قرآن کھول کر زانو پر رکھ لیا، کتاب آنکھوں کے سامنے ہے، آیت کہہ رہی ہے ذالک الکتاب، یعنی وہ جو بہت دور ہے۔ اے بھائی آنکھوں کے سامنے تو رکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ دور کی بات کیسے آ گئی؟ تو پتہ چلا قرآن اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک ایسی کتاب کی بات کر رہا ہے جو بہت دور ہے۔ اب لفظ کتاب پر اگر بحث کیا جائے تو دیکھیں کتاب بک کو نہیں کہتے، کتاب بک کو نہیں ہے نا، تعجب والی بات، ہم سمجھ رہے تھے کتاب بک کو کہتے ہیں، لیکن کاف تے بے، یہ جو روٹ ہے کاف تے بے، اسی سے کتبہ بنا، اسی سے کتاب بنا، اسی سے مکتوب بنا، یہ سارے الفاظ اسی سے بنے۔ اس کے معنی ہے obligation کے، کتبہ کے معنی ہے کسی چیز کو امپوز کر دینے کے، ہے نا۔ لکھنے کے معنی اسی لیے لیے جاتے ہیں کیونکہ جب آپ کچھ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رول فالو کیا جائے، جو لکھا گیا اسے امپوز کیا جائے گا، ہے نا۔ یعنی آپ کو کوئی روڈ سائن نظر آ گئی، گو سلو، ٹیک لیفٹ، ٹیک رائٹ، جو بھی ہے، تو وہ جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے نا۔ اسی لیے اگر کوئی بات کسی پر امپوز کی جا رہی ہے اور وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو تو آپ کہتے ہیں اسے لکھ کر دیجئے، کیونکہ آپ یہ آیت کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے لیے روزے لکھ دیے۔ لکھ دیے مطلب ہم اپنے چہرے کو جا کر آئینے میں دیکھ رہے تھے لیکن ہمارے اوپر کہیں پر بھی روزہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب تو نے کہاں لکھا بتا دے ذرا، کہ لکھنے کے معنی رائٹنگ کے نہیں ہیں، ہم نے تم پر روزے کو واجب کر دیا، لہذا تم پر لازم ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اس لزوم کو لکھنا کہتے ہیں، اس امپوز کرنے کو لکھنا یا کتبہ کہتے ہیں، توجہ ہے نا۔ اسی سے لفظ بنا کتاب، ذالک الکتاب، یعنی وہ ہے جس کی محبت کو اللہ نے لوگوں کے اوپر واجب کر دیا ہے۔ بھئی توجہ ہے، کتاب کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو لوگوں پر واجب کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے ایسا جو علی کی محبت سے خالی رہنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا مجھے اس سے شدید محبت ہے، اسی لیے میں ساری کائنات کے اوپر واجب کر رہا ہوں کہ وہ اس سے محبت کرے۔ لفظ واجب کو بڑھا دیا، وجب سے اسے اوجب کر دیا کہ بھئی میری عبادت واجب ہے، علی کی محبت اوجب ہے، یعنی اسے اپنی عبادت سے زیادہ علی کی محبت پسند ہے۔ اسی وجہ سے اسے اپنی عبادت سے زیادہ علی کی محبت پسند ہے، اسی وجہ سے اپنی عبادت کرنے والے کو تو جہنم میں ڈال سکتا ہے لیکن علی کی محبت کرنے والے کو جہنم میں نہیں ڈالتا۔
بھائی بات واضح ہو رہی ہے؟ جہاں ارشاد فرمایا رسول اکرم نے کہ اگر مخلوق جمع ہو جاتی الفت علی پر تو خداوند عالم جہنم کو کبھی خلق نہیں کرتا. یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی گنجائش ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے جہنم کی گنجائش ہے. بھائی لشکر یزید میں کوئی تھا جو عبادت سے بھاگتا تھا، لیکن ان میں کوئی ہے جو جہنم سے بچ گیا ہو. مطلب اللہ نے اپنی محبت کو اتنا، اپنی عبادت کو اتنا پسند نہیں کیا جتنا اہل بیت کی محبت کو پسند کیا. اس کی عبادت کرنے والے بے شمار ہیں جو جہنم میں چلے گئے، لیکن اہل بیت کی محبت رکھنے والا نہیں ملے گا کوئی ایک بھی جو جہنم میں چلا گیا. کوئی بات واضح ہو رہی ہے؟ خیر اب اس پر سمجھیے اور تبصرہ بڑھ جائے گا تو پھر عنوان ادھر ادھر ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اسے کنٹینیو کرتے ہیں کبھی بعد میں. لیکن آیت نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب، کتاب کہتے ہیں اس کو جسے امپوز کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا. مولانا ارشاد فرمایا انا ذالک الکتاب الذی لا ریب فیہ، وہ کتاب میں ہوں جس کو پروردگار عالم نے لازم کر دیا. لیکن دیکھیے لفظ ذالکہ جو ہے وہ دور، اس آیت کی نزاکت ہی ہے. پہلی حالانکہ بقرہ ابھی شروع ہو رہا ہے، قرآن ابھی شروع ہو رہا ہے، لیکن اتنی لطیف آیت پہلے ہی آ گئی کہ بھئی ذالکہ جو ہے دور، وہ ہمیشہ بائی ڈسٹینس نہیں ہوتا. دور اور قریب ہمیشہ ڈسٹینس کے رخ سے نہیں ہوتا. کبھی کبھی دور اور قریب رشتے سے بھی ہوتا ہے نا؟ ایک ہم ہیں، ایک آپ یہاں ہیں اور آپ کے بھائی پاکستان میں. اب بتائیے دور ہے یا نزدیک؟ بائی ڈسٹینس دور ہے لیکن رشتے میں قریب ہے، مزاج میں قریب ہے. یعنی دو لوگ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر بھی قریب ہو سکتے ہیں کیونکہ مزاج ملتے ہیں. اور دو انجان لوگ بس سٹینڈ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، بس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ہے، آپ کے بازو کوئی اور ہے، بالکل پہلو میں، لیکن وہ آپ کے قریب نہیں ہے کیونکہ مزاج میں وہ الگ ہے، طبیعت میں وہ الگ ہے. یعنی بازو لا کر بٹھا دینے سے کوئی اس کے قریب نہیں ہو جاتا. کیونکہ جب تک طبیعت نہیں ملتی کوئی اس کے قریب نہیں ہوتا. ایک بہت اچھا لطیفہ ہمارے دوست نے عرض کیا تھا، انہوں نے مجلس میں سنا کہ بھئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آنکھیں خراب ہو گئی تو کہا کہ بھئی کام کیجئے آپ ناک سے دیکھ لیجئے، یہی تو ہے سامنے، بازو ہی تو ہے. کہا بھئی وہ نہیں دیکھتی. کہا بھئی پہلو میں ہی تو ہے. کہاں پہلو میں ہے لیکن طبیعت الگ ہونے کی وجہ سے ناک میں وہ نور نہیں ہے جو نور آنکھوں میں پایا جاتا ہے. مطلب پہلو میں ہونا قربت کی شرط دلیل نہیں ہوتی جب تک کہ مزاج نہیں ملتا. تو ہمیشہ دور بائی ڈسٹینس نہیں ہوتا، کبھی طبیعتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی دور انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ بھی دور ہوتی ہے، لیکن کس سے دور؟ عقل سے دور، ہے نا؟ جیسے کہاوت مشہور ہے، اردو میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بات جو آپ نے کہی وہ بعید از عقل ہے. یعنی جو بات آپ نے کہی ہے وہ عقل سے دور ہے کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہی. مطلب اگر کوئی چیز عقل سے ہٹ کے ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے، بھلے ہی پہلو میں کیوں نہ ہو، کیونکہ سمجھ میں نہیں آئی اسی لیے عقل سے دور ہے. آیت نے کہا ذالک الکتاب، دیکھو وہ کتاب یعنی وہ وجود جس کی محبت کو ہم نے واجب کر دیا ہے وہ علی تم سے دور ہے. کہ کیسے دور پروردگار؟ بائی ڈسٹینس سے. کہ بائی ڈسٹینس سے نہیں، وہ تو انسانوں کے درمیان میں آیا ہے
لیکن سوچنے اور سمجھنے اور فکر میں آ جانے والی کیفیت سے دور ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ علی کو پہلو میں اگر دیکھ لیا تو علی مجھے سمجھ میں آ گیا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ عقل حیرت میں جہاں پڑ جائے وہاں سے اس کے غلاموں کے فضائل کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ دور کہاں سے ہے؟ کہا عقل سے، سمجھ میں آ جانے سے دور ہے۔ جیسے اللہ سمجھ میں آنے سے دور ہے ویسے ہی علی سمجھ میں آنے سے دور ہے۔ اب آیت کی نزاکت دیکھیے، ذالک الکتاب میں اعلان کر دیا کہ وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ تمہاری عقل سے دور ہے، لیکن عقل سے دور کا بہانہ بنا کر کہیں اس میں شک نہ کر لینا۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے بھئی، آیت کی لطافت کو دیکھیے، عقل سے دور ہونے کا بہانہ بنا کر کہیں اس میں شک نہ کر لینا کہ بھئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ کہا بھلے ہی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا مگر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دور تو ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہر کام سمجھ لیں کہ بھئی علی نے یہ کیوں کیا، وہ تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، تمہیں اس کی شان اور شوکت سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ عقل سے دور ہے، لیکن خبردار شک نہیں کرنا۔ یعنی رول دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم۔ اب یہی تو یعنی علی کی فضیلت جو فضائل پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ آیت آبرو کا کام کرتی ہے، عزت کا کام کرتی ہے کہ بھئی بھلے ہی فضائل سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل کو بھلے ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں لیکن شک نہیں کرنا، کیونکہ اگر اس میں شک کیا یا ریب کی گنجائش پیدا کی تو تقوی سے باہر ہو جاؤ گے۔ ذالک الکتاب الذی انا ذالک الکتاب الذی لا ریب فیہ، مولا نے ارشاد فرمایا وہ کتاب میں ہوں، تو قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے، ہادی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 1% کا یعنی ریب کی گنجائش والا اگر دل میں خیال اور شک پیدا ہو جائے تو پھر وہ تقوی سے بھی باہر ہو گیا، اور شک کے آنے کی وجہ سے قلب بھی سلیم نہیں رہا، اور جو بھی محشر کے میدان میں قلب سلیم سے ہٹ کر آئے گا وہ ساقط ہو جائے گا، ہے نا توجہ؟ اب دیکھیے یہ کون سے الفاظ، القلب السلیم الذی یلقی ربہ، اب وہاں تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ شک والی بات تو واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ شک والی بات، کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ دوسرا جو مولانا نے ارشاد فرمایا اس کی ایک اور صفت ہے یلقی ربہ، وہ کیا کرتا ہے؟ قلب سلیم کون سا ہے؟ وہ جو اپنے رب سے ملاقات کر لیتا ہے، ملاقات ہوگی اس کی اپنے رب سے۔ تو یہ جو لفظ رب ہے اس کو لے کر بھی دنیا میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور جب اس پہ بحث ہوتی ہے تو یہ جو توحید وہمی والی جو بیماری ہے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے، وہ نکل کر باہر آتی ہے فوراً، خاص طور سے اس وقت جب علی کا نام اس کے ساتھ آ جائے۔ پہ توجہ؟ اب الحمدللہ رب العالمین کو ہی لے لیجئے، خداوند عالم کا ارشاد ہوا کہ بھئی صاحب حمد ہے وہ پروردگار جو عالمین کا رب ہے نا؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اسے جو کسی وجود کو پروان چڑھانے کا ذمہ دار ہوتا ہے نا؟ بیج کو پودے میں ڈالے، پودے کو شجر میں بدلے، شجر پر پھول لگے، پھول پر ثمر آئے، آہستہ آہستہ پرورش کرتے کرتے جو اسے سبز و شاداب کر دے، اس پروان چڑھانے والے کو رب کہتے ہیں۔ توجہ؟
یوں لے کر چلے جائے اپنی معراج تک جو کسی کو، اس کو رب کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ بھئی اس کی حمد ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اب ہم نے سوال اٹھایا کہ بھئی یہ کیا ہے عالمین؟ ہے توجہ؟ تو اب یہ زمین، یہ آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ ہر چیز، یہ پوری کائنات، ان کو عالمین کہتے ہیں۔ بات ہے نا بھائی؟ تو بہت توجہ ہے، ہم آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، آواز دھیمی ہے لیکن الفاظ میں وزن ہے۔ کہ ایک کائنات کو عالم کہتے ہیں، یہ عالمین، میں بہت توجہ ہے۔ تو کہا اچھا یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج، ستاروں کا پالنے والا ہے، اس کا رب ہے؟ کہا ہاں جی۔ کبھی یہ کیسی حمد ہے؟ الحمد یعنی تعریف، اپنے آپ کو تعریف کا سزاوار کہہ رہا ہے نا، حمد اپنے لیے منتخب کر رہا ہے اس نے حمد کو۔ یہ کیسی حمد ہے کہ اسے اس بات پر ناز ہو رہا ہے کہ میں اس کائنات کا مالک ہوں جو فنا ہو جانے والی ہے۔ نہیں کر رہے تو بھئی زمین ہے 4.5 بلین ایئرز پرانی کہا جاتا ہے، آسمان کو کہتے ہیں بھئی یہ 90 بلین 14 بلین لائٹ ہے، جو بھی ہے اتنا پرانا ہے، آہستہ آہستہ، لیکن ایک دن ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا۔ یہ کیسی توحید ہے جس میں وہ اپنے رب ہونے کا ناز کر رہا ہے اس بات پر کہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں جو کل ختم ہو جانے والی ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے۔ ختم ہو جانے والی چیز پر ناز کرے، یہ کوئی مزاج ہی نہیں ہے۔ بھئی بات واضح ہے؟ یعنی اگر دنیا پر بھی کسی انسان کو حکومت دے دے جو علی کا چاہنے والا ہے، تو بوذر و سلمان و میسم جیسی ہستیوں نے دنیا کی حکومت کو ٹھوکر پر رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے کہا وہ بادشاہت ہے ہی نہیں جو ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو پتا ہے کہ ختم ہونے والی چیز پر ناز نہیں کیا جاتا، تو پھر پروردگار عالم فنا ہونے والی کائنات پر کیوں ناز کرے گا کہ میں ان کا رب ہوں؟ تو پھر پروردگار اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ توجہ، رب العالمین، عین لام میم، یہ روٹ ہے۔ اس سے لفظ بنا عالم، اس سے لفظ بنا عالمین، اسی سے لفظ بنا علم۔ علم کہتے ہیں نشان کو، علم کہتے ہیں نشان کو، کسی دلیل کو علم کہتے ہیں۔ میں بہت توجہ رہے۔ جو باطن میں موجود ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اس کے ہونے کا پتہ ہمیں جس نشان سے لگتا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ اسی لیے میدان جنگ میں اس نشان کو علم کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر علم آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ لشکر بھی آ رہا ہے۔ نہیں کر رہے تو یعنی لشکر ابھی نظر نہیں آ رہا، صرف ابھی علم نظر آ رہا، لیکن علم نظر آ گیا تو پتا چل گیا کہ لشکر پیچھے ہے، کیونکہ علم کسی باطن میں موجود وجود کا پتہ دینے والے نشان کو کہتے ہیں۔ یہ علم۔ بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہے 2 بجے، آپ گھر میں 4 بجے آئے، آپ نے دیکھا بچے نظر نہیں آ رہے، آپ حیرت میں پڑ گئے بھی کہاں ہے وہ؟ آپ انہیں ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ اتنے میں آپ کو صوفے پر ان کے بیگز رکھے ہوئے دکھائی دیے۔ جیسے ہی آپ نے بیگ کو دیکھا مطمئن ہو گئے بچہ آ گیا، حالانکہ آپ نے ابھی اسے دیکھا نہیں، لیکن کیونکہ اس کے ہونے کا ایک نشان مل گیا آپ مطمئن ہو گئے۔ اسی نشان کو علم کہتے ہیں۔ بھئی توجہ، جب یہ سپرلیٹو ہو جائے کہ بھئی اب نشان بیگ ہے رکھا ہوا، لیکن کچھ دیر میں مان لیجئے ماں نے اسے لے جا کر روم میں رکھ دیا، اب آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، آپ ڈھونڈتے پھر رہے، مطلب نشان تو تھا مگر ٹیمپریری، اسے علم کہتے ہیں۔ جو پرماننٹ نشان ہوتا ہے جسے مٹایا نہیں جاتا اسے عالم کہتے ہیں۔ ویسے ہی پروردگار عالم نے سب چیزوں کے تباہ ہو جانے کے بعد جو نشان باقی رہے گا، اس بقا والے نشان کی وجہ سے اپنی حمد کی تعریف لی ہے، کیونکہ اگر ایک نشان ہو، ایک دلیل ہو، ایک نشانی ہو تو انہیں عالم کہا جاتا ہے،
اور اگر 14 نشانیاں ہو تو انہیں عالمین کہا جاتا ہے۔ چودہ نشانیوں کو عالمین کہا جاتا ہے۔ اسے ناز اس بات پر نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان کا رب ہے، فنا ہونے والی چیزوں کے رب ہونے پر اسے ناز نہیں ہے، اسے ناز ہے اس بات پر کہ میں 14 کا رب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ان 14 ہستیوں کا رب ہوں جنہیں فنا ہونے والی نہیں۔ بھائی بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو رب تو ہے خداوند عالم کی ذات، لیکن بھائی اس کی مرضی، وہ جسے چاہے رب بنا دے، ہے نا؟ اپنی ذات میں وہ رب ہے، لیکن اس کی مرضی چلتی ہے، جسے چاہتا ہے رب بنا دیتا ہے۔ انسان کو بھی اس نے رب بنا دیا، اور ہم نے جب شعور ہم نے دیکھا، جب ہم عقل کو سنبھالا، ہوش میں آئے، جب قرآن پڑھنے لگے تو ہمیں پتا چلا کہ اس نے ہمارے ماں باپ کو ہمارا رب بنا دیا۔ نہیں توجہ نہیں کی؟ ارے بھائی جب ایک بشر رب ہو سکتا ہے تو پھر انسان کو یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ بھائی علی رب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہم نے جب اس مخالفت کے اوپر غور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ اس پر اعتراض انفیریورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنے ذہنوں سے ایک توحید بنا لی ہے، اور انہیں ہر وہ بات جو ان کے ذہن کے خلاف ہے وہ شرک لگتا ہے۔ نہیں توجہ نہیں کرتے؟ انہوں نے توحید کو جو بیان کی گئی وہ نہیں مانا، اپنی ذہن سے ایک توحید بنا لی۔ بھائی توجہ، خداوند عالم جسے چاہے اسے رب بنائے۔ بھائی گناہ کرنے والے، خطا کرنے والے ماں باپ کو رب بنا دیا، تو جو معصوم ذات ہے وہ رب نہیں ہو سکتی۔ لیکن خیر ہم عقلی دلائل پہ بحث نہیں کریں گے آپ کے لیے، ہم آپ کے سامنے یہ کتاب لے کر آئے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن مجید ہے نا؟ توجہ، جو بات کل ادھوری تھی اسے آج پورا کر رہے ہیں خدمت میں آپ کی۔ یہ ہے ایک بلند ترین صلوات بارگاہ الہی پر۔ بھائی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں کسی ذہن میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، طنز کے لیے نہیں آئے۔ ہم آپ کی خدمت میں بات رکھ رہے ہیں، دلیل رکھ رہے ہیں۔ تسلیم کرنا نہیں کرنا وہ آپ کی ذمہ داری۔ یہ دعوت فکر ہے، جیسے رسول اکرم نے کیا کہ بھئی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میرا کام تمہیں بات کرنا ہے، تمہارے سامنے ہدایت کی بات، تسلیم کرنا یا نہیں یہ تمہاری مرضی۔ رسول نے یہ کہا، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی کتاب، سورہ مبارکہ اعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 143، جس میں جناب موسیٰ کا واقعہ بیان ہوا جو کل چھڑا تھا، تھوڑا سا رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ جب موسیٰ پہنچے اور کہا کہ میرے پروردگار تو مجھے نظر آ جا علانی آنکھوں کے سامنے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ، تو پروردگار عالم نے جو جواب دیا وہ یہاں، قَالَ لَن تَرَانِي، دیکھو موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ دعویٰ کر دیا اس نے کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی۔ لیکن لن ترانی کے بعد وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ بھائی قرآن ہے، دیکھو تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، ہاں تم اس پہاڑ کی طرف نظر کرو، اگر یہ پہاڑ اپنے مقام پر باقی رہ جائے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔
نہیں کر رہے توجہ؟ یعنی اعلان کر دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اب ایک کنڈیشن رکھی کہ بھئی اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ ثابت رہ جائے اپنی جگہ پر تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ یعنی اس نے جو اس کے مزاج میں ہے کہ نہیں دکھے گا، اس بات کو داؤ پر لگا دیا اس سے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہے گا یا نہیں۔ اگر پہاڑ باقی رہ جاتا تو حسب وعدہ خداوند عالم کو نظر آنا پڑتا، یہی ہے نا قرآن۔ لیکن پہاڑ کیونکہ باقی نہیں تھا، ریزہ ریزہ ہو کر چور چور ہو گیا، تو پروردگار عالم نے اپنی بات ثابت کر دی۔ لیکن داؤ تو لگا دیا اس نے کہ بھئی اگر یہ پہاڑ باقی رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ نہ جانے اسے پہاڑ پر ہونے والے جلوے پر کیا یقین کا عالم ہے کہ وہ اپنے دیدار کو اس جلوے کے اعتبار سے داؤ پر لگا رہا ہے۔ بھائی جس علی کی محبت میں جس یقین سے موسیٰ کو دعوت دے دی، وہ یہی چاہتا ہے کہ علی کو اسی یقین سے چاہا جائے جس دل میں شک باقی نہ رہے۔ توجہ، یہ بات ہوئی۔ پھر کیا ہوا آگے؟ اب دیکھیے، فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر اس کے بعد جلوہ ہوا پہاڑ پر، کس کا؟ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پہاڑ کے اوپر پھر موسیٰ کے رب کا جلوہ ہوا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر اس کے بعد پہاڑ کے اوپر موسیٰ کے رب کا جلوہ ہوا۔ یعنی جلوہ ہونا مطلب وہ اللہ تو نہیں تھا، کیونکہ وہ جلوہ نہیں کرتا، وہ دکھائی نہیں دے گا، چاہے روشنی کی صورت ہو، لائٹ کی صورت ہو، کچھ بھی ہو، وہ نہیں تھا۔ لیکن جب جس کا جلوہ ہوا پہاڑ پر، اسے قرآن مجید موسیٰ کا رب کہہ رہا ہے۔ یعنی ہم اب تک اس بحث میں پڑے ہوئے تھے کہ علی ہمارا رب ہے یا نہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے بھئی بشر کا رب ہونا بھی کوئی بات ہے؟ علی کا وجود وہ ہے جو انبیاء کا رب ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر جلوہ دیا۔ لیکن موسیٰ کا رب ہونا بھی علی کی شان نہیں ہے۔ یہ موسیٰ کی شان ہو سکتی ہے، جیسے ہمارے لیے علی کی فضیلت ہمارے لیے شان ہے نا۔ علی کے چاہنے والے، یہ کس کی تعریف ہے، کس کی شان ہے؟ یہ ہمارے لیے شان ہے۔ علی کے لیے کیا شان ہے؟ بھئی یہ انسان علی کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یہ کوئی علی کی منزلت ہے؟ یہ ہمارے لیے فخر ہے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اسے چاہیں یا اس کی محبت والے ہو جائیں، لیکن اللہ نے ہمیں بنایا، اسی لیے ہماری شان ہے۔ ویسے ہی انسان کے رب ہونے پر بحث چل رہی تھی اب تک۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وہ رب موسیٰ ہے، لیکن موسیٰ کا رب ہونا بھی اس کی شان نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے جس نبی کو نبوت ملی ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے ملی ہے نا۔ یعنی جب اس نے کلمہ رسول پڑھا، کلمہ علی پڑھا، اہل بیت اطہار یعنی اولاد علی کا جب کلمہ پڑھا، تو جس نے جتنی جلدی اقرار کر لیا اسے نبوت کا اتنا بڑا منصب مل گیا۔ یہی بات ہے پروردگار، یعنی حسن اور حسین، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ان انوار کا نام ہے کہ جو پروردگار عالم کی کائنات کے مختار ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے تبدیل کر دے۔ قضاء و قدر کے اوپر، لوح محفوظ کے اوپر، قلم اور خرطاس کے اوپر جن کا اختیار ہے،
کتاب مکنون کے اوپر، ام الکتاب کے اوپر جن کا اختیار ہے، وہ ساری اختیارات رکھتے ہوئے ایسے وجود جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے، جو پروردگار عالم کے دین کے محافظ ہے، کیا کیا شان و شوکت ہے، کوئی موازنہ ہے موسیٰ کا حسن و حسین سے؟ کوئی ہے موازنہ؟ بھئی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک ہے نا موسیٰ، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک ہے موسیٰ۔ ارشاد فرمایا رسول اکرم نے، میری امت کا ایک عالم بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے، جس میں موسیٰ بھی شامل ہے۔ یعنی میری امت کا جب عالم موسیٰ سے افضل ہو گیا تو کوئی حسن و حسین کا موازنہ ہے موسیٰ سے؟ آیت آ گئی موسیٰ کی، بات اسی لیے آ گئی کیونکہ علی کا تذکرہ چل رہا تھا، نہیں توجہ نہیں کر رہے۔ موسیٰ کا تذکرہ چل رہا تھا تو علی کی بات نہیں آئی، علی کا ذکر ہو رہا تھا تو موسیٰ کا تذکرہ ہو گیا۔ موازنہ نہیں ہے، اسکیل نہیں ہے، ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ بھئی جلوہ ہوا موسیٰ کے رب کا تو تذکرہ ہو گیا۔ بھئی بات واضح ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں آیت نے کہا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے رب ہے، تو علی کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے کہ وہ حسن و حسین جو قضاء و قدر کے مالک ہے، ان کے سامنے اگر علی آ جائے تو علی حسنین کا رب ہے۔ بھئی بات جو حسن و حسین کا رب ہوگا اس کے لیے موسیٰ کا رب ہونا کیا، ہمارا رب ہونا کیا؟ لیکن انسان تسلیم نہیں کرتا اس بات کو کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی بات واضح، یعنی اب ہم آپ کی خدمت میں آیتیں ہی رکھیں گے، دلائل سے ہی بات ہوگی اور یوں ہی فیصلے آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ توجہ ہے، کیونکہ قلب سلیم کا مسئلہ ہے، یا ہماری آپ سے دوستی ہوگی یا آپ کی ہماری دشمنی ہوگی، یا ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے یا ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھیں گے، بیچ والی راہ اختیار نہیں ہو سکتی۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھانا بھی کھا لیں اور دل میں آپ سے محبت بھی نہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا ادھر کی بات ہوگی یا ادھر کی بات ہوگی، تو یہ اب آہستہ آہستہ باتیں تو چلتی رہے گی اس طرح۔ بات ہے، ماں باپ رب ہے کہ نہیں ہے؟ علی حسنین کے باپ ہے کہ نہیں ہے؟ رب ہوئے کہ نہیں ہے؟ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ باپ امت کا رب ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن فیصلے کر رہا ہے۔ یعنی انسان اپنی طرف سے اپنے ذہن سے جب بنا لے گا کہ بھئی یہ ہے توحید جو میری عقل کہہ رہی ہے، تو اسے ہر بات شرک ہی دکھے گی، کیونکہ وہ لمٹ، یعنی جو لمٹ اس کی ذہنیت کی ہے وہ محدود اپنی طرف سے پروردگار کو کر رہا ہے، اس کی ذات ایسی نہیں ہے۔ یہ شک پر بحث ہوئی، یہ اب رب پر۔ تو اب کیا ہوا؟ قلب سلیم کون ہے؟ قلب سلیم وہ ہے جو قیامت کے روز اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو اب ہمیں حدیث اور واضح طور پر سمجھ میں آنے لگ گئی، کیونکہ بھئی اللہ تو ملنے سے رہا، لیکن ہماری ملاقات محشر کے میدان میں ہمارے رب سے ہوگی۔ لیکن قلب سلیم کی ملاقات اپنے رب سے محشر کے میدان میں ہوگی جب وہ حوض کوثر پر پہنچیں گے ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے رب کے ہاتھوں سے ایک جام کوثر لینے کے لیے۔ قلب سلیم، مولا ارشاد فرماتے ہیں القلب السلیم الذی یلقا ربہ، قلب سلیم وہ ہے جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس میں شک نہیں پایا جاتا، اس میں شرک نہیں پایا جاتا، کیونکہ جس قلب میں شرک اور شک پایا جائے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو رب پر بحث ہو گئی، شک پر بحث ہو گئی، ہم آپ کی خدمت میں اب رہ گیا شرک، تو ہم آپ کی خدمت میں یہ حدیث لے کر آئے۔ مجلس دیکھیں ختم کر رہے ہیں 5 منٹ میں۔
انسان نے اپنے ڈیفینیشن بنائے ہیں توحید کے، اپنے ڈیفینیشن بنا لیے شرک یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر بحث ہوتی ہے دیکھیے وہی قرآن والی کہ بھائی قرآن میں کہاں، تو جب قرآن میں اب یہ دکھ گیا کہ بھائی رب تو آ گیا، تو کہا نہیں ٹھیک ہے، ویسے نہیں، ہمیں بڑی 4 کتابوں میں بتائیے کہاں. کہ 4 کتابوں میں یہاں لے لیجئے، کہ 4 میں نہیں، کافی میں بتائیے کہاں. تو کافی میں یہاں، کافی میں تو ہے مگر یہ کافی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تب آپ خدمت میں ہم یہ الکافی لے کر آئے. کافی والیوم 1 پیج نمبر 437. توجہ، اس میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث رسول ہے. اس حدیث میں رسول اکرم نے شرک کی تعریف بیان فرمائی. شرک کسے کہتے ہیں؟ حالانکہ ظاہر ہے 6-4 دن میں یہ باتیں ہو نہیں پائے گی. اگر آ گئے پھر کبھی آپ خدمت میں تو اسے آگے بڑھائیں گے کبھی، لیکن حدیث تو آپ خدمت کے حوالے کر دیں ہے نا. توجہ، آپ سب دیکھ رہے ہیں. ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عز و جل نصب علی علیہ السلام علما بینہ و بین خلقہ. بے شک اللہ نے علی کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان علم بنا کر نصب کیا ہے. یعنی اللہ باطن میں ہے، سامنے نشان علی ہے. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے والی جو مثال آپ کی خدمت میں دی، جیسے آپ نے بیک سے پہچان لیا آپ کی اولاد اسکول سے گھر پہنچ گئی یا نہیں، ویسے ہی پروردگار عالم نے اپنے ہونے کی دلیل علی کو بنایا ہے. اب جو علی کا منکر ہو جائے گا، دلیل کے منکر ہونے سے وہ ذات کا منکر ہو جائے گا. ان اللہ عز و جل علیًا نصب علیًا علما بینہ و بین خلقہ. بے شک اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان میں علی کو علم بنایا ہے. یہی علم ہے، یہی عالم ہے، یہی عالم ہے. عالم الہدا عروۃ الوثقی، جزیرات کے جملے ہیں. توجہ، ان اللہ عز و جل نصب علی علیہ السلام علما بینہ و بین خلقہ فمن عرفہ کان مؤمنا ومن انکرہ کان کافرا ومن جہلہ کان ضالا ومن نصب معہ شیئا کان مشرکا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان میں علی کو علم بنایا ہے، لہذا جو علی کو پہچانتا ہے وہ مومن ہے. فمن عرفہ کانا مومنا، جو علی کا عارف ہے وہ مومن ہے. ومن انکرہ کانا کافرا، جو علی کا انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے، کافر کا ڈیفینیشن انکار علی دیا ہے. فمن عرفہ کانا مومنا، جو اسے پہچانتا ہے وہ مومن ہے. ومن انکرہ کانا کافرا، جو علی کا انکار کرتا ہے وہی کافر ہے. ومن جہلہ کانا ضالا، اور جو علی سے غافل ہے وہی ضالین میں شامل ہے. جو علی سے غافل ہے وہی گمراہ ہے. جو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خدایا ہمیں ضالین میں شمار نہ کرنا، ان کے ساتھ ہونے نہ دینا. کون ہے وہ لوگ وہ ہیں جو علی کو نہیں جانتے ہیں. ومن جاہلہ کانا ضالا، جو علی سے واقف نہیں ہے، جو اس سے غافل ہے وہی گمراہ ہے. ومن نصب معہ شیئا کانا مشرکا، اور جو کسی کو بھی علی کے برابر سمجھتا ہے وہ مشرک ہے. جو کسی اور جو کسی کو علی کے برابر تصور کرتا ہے وہ مشرک ہے. نصب معہ شیئا، چاہے کسی چیز کو بھی اگر علی کے ساتھ لے کر آ جائے گا
تو مشرک ہوگا، کیونکہ علی کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے نا؟ اب چاہے وہ ایک علی ہو یا چاہے وہ 14 علی، وہ چاہے ایک محمد ہو یا 14 محمد، جو ان کے برابر کسی اور کو سمجھنے لگتا ہے وہ مشرک ہے۔ یعنی شرک کی تعریف کسی کو علی کا ہمسر سمجھنا ہے، کیونکہ جو علی کو ہمسر سمجھنے لگتا ہے وہ دین بھی اسی سے لینے لگتا ہے، اور جو دین اس سے لینے لگتا ہے اس دین میں اسے وہ توحید کے نام پر کچھ بھی سکھا دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے اعلان کر دیا کہ جس نے کسی کے برابر علی کو سمجھا وہ مشرک ہو گیا۔ قلب سلیم وہ ہے جس میں نہ شک ہوتا ہے نہ شرک ہوتا ہے، یعنی نہ فضائل پر شک کرتا ہے نہ کسی کو علی کے برابر سمجھتا ہے، تو قلب سلیم کی منزلت پر پہنچتا ہے، اور پھر یہ دل محشر کے میدان میں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے نا بات؟ یہی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے تھے، القلب السلیم الذی یلقى ربہ ولیس فیہ احد سوا، اس دل میں اس کے سوا کوئی نہیں ہوتا، سارا کا سارا دل علی کی محبت میں بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ علی کے سوا نہ کسی کو جانتا ہے نہ کسی کو پہچانتا ہے۔ اور پھر نتیجے میں وَكُلِّ قَلْبٍ فِيهِ شِرْكٌ وَشَكٌ فَهُوَ سَاقِطٌ، شک اور شرک والے دل تباہ ہونے والے ہیں، قلب سلیم کامیاب ہے۔ خیر دیکھیے، ایک دن ہے آپ کی خدمت میں کل ہماری حاضری، دیکھتے ہیں عنوان اور کہاں تک آگے بڑھے گا۔ مجالس دیکھتے دیکھتے تمام ہو رہی ہے، ایام اعظام بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئے، یعنی ہمیں آنکھوں میں ابھی وہ منظر گھوم رہا ہے کہ محرم کا چاند دیکھا تھا، اور اب دیکھتے دیکھتے 28 بھی گزر گئی، رہ گئے 8 دن عزا کی زندگی۔ اب انہی میں عزاداروں کو رونا ہے، انہی میں ماتم کرنا، نہ جانے اگلے برس پھر ایام عزا نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ مصائب میں ہم نے ایک واقعے کا خیال ذہن بنایا تھا، لیکن وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ نے مرثیے پڑھے اسی سے ہم مصائب کا ربط دے دیتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے مدینے واپس جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی ایک بھرا ہوا گھر جنگل میں لٹ جانے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے تو ان کے لیے ان کا گھر ایک ویرانے کے علاوہ اور کیا ہوگا۔ مدینے کی طرف جیسے ہی جانے رخ کا ارادہ ہوا یا زندان سے رہائی کے سامان مہیا ہونے لگے، سب سے زیادہ زینب کا دل ٹوٹنے لگا کہ بھئی آخر زندان کو چھوڑ کر کیسے جائیں، کیونکہ زندان کے اندھیروں میں ایک ایسی معصومہ کو دفن کیا تھا جو جب بھی کسی پرندے کو دیکھتی تو یہ سوال کرتی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سر پر ہاتھ پھیر کر اپنی آغوش میں لے کر زینب یہ جواب دیتی، بی بی یہ لوگ اپنے اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ بس یہ سننا ہوتا 4 برس کی کم سنی میں وہ معصومہ پوچھتی، پھوپھی اماں آخر ہم کب اپنے گھر کو واپس جائیں؟ جب زندان کے دروازے کھلے تو زینب کے دل کے 1000 ٹکڑے ہو گئے۔ کہ میری بچی سکینہ جو بار بار پوچھا کرتی تھی کہ ہم اپنے گھر کو کب واپس پلٹ کر جائیں گے، اٹھو قافلہ مدینے کی طرف رخ کر رہا ہے۔ سکینہ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے
زندان کے دروازوں کو کھلا دیا۔ عجب منظر کشی انیس نے کی، اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا، مرتے ہی میرے قید سے سب کنبہ ہو رہا، جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا، جنت کو ہم روا ہو مدینے کو اقربا، غل ہو سکینہ سب کی بلا لے کے مر گئی، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی۔ قافلہ شام سے چلا، زینب نے پہلے کربلا کا رخ کیا اپنے بھائی کے اربعین کے لیے۔ کیا ملاقات تھی زینب کی مزار حسین سے، اللہ رے مزار حسین سے، یعنی حسین کی مزار تک کربلا کے میدان میں زینب ویسے ہی پہنچی جیسے علی اکبر کے لاشے تک حسین پہنچے تھے، اثنائے راہ جیسے کبھی گرتے کبھی اٹھتے تھے، کبھی دائیں اور بائیں ہوتے تھے، گھٹنیوں اور کونیوں کے سہارے جیسے علی اکبر تک حسین پہنچے، زینب ویسے ہی گر گر کر اٹھ کر مزار حسین تک پہنچی۔ مزار حسین تک پہنچ کر ایک مرتبہ اپنی کامیابیوں کا اعلان کیا۔ زینب نے کہا میرے بھیا نانا کا دین بچ گیا، تو کامیاب ہو گیا، میں تیری کامیابی کا اعلان دشمن کے دربار میں کر کے آئی، ایک امانت تو نے جو مجھے سونپی تھی اسے واپس نہ لا سکی، زندان شام کے اندھیروں میں وہ رہ گئی ہے، لیکن جو شان و شوکت کا خطاب مزار حسین پہ زینب نے کیا، کامیابیوں کا اعلان، ابھی مصائب کا تذکرہ نہیں کیا تھا، ہر ایک کامیابی کا تذکرہ کرتے کرتے اس کے بعد مزار حسین سے جو زینب اٹھی، فرات کی طرف جو بڑھنے لگی، اب ایک ایک قدم پر بہن کا دل بھر آ رہا تھا، وہ زخم بھر کے باہر آ رہے تھے۔ اب جو جا کر مزار عباس پر گری تو اپنے مصائب شروع کیے، کہے میری چادر کے محافظ عباس، میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، میرے سر سے چادر چھین لی گئی ہے عباس۔ رخصت کیا، مدینے کی طرف رخ ہوا، مدینے کی سرحدوں کے اوپر سجاد نے خیام کیا اور بشیر کو یہ خبر دی کہ جا کر مدینے میں ہمارے آنے کا اعلان کر دینا۔ اب روایت یوں لکھنے میں تو بس وہ ایک جملہ ہوگا، لیکن آپ کی حساسیت کے حوالے کر رہے ہیں کہ مدینے کی سرحد کے سامنے دروازے کے آگے سجاد نے خیموں کو نصب کیا کہ ہم یہیں رکیں گے، تو جا کر اعلان کر کے آنا۔ فاصلہ مدینے کے دروازے سے خیمہ گاہ کا زیادہ نہیں تھا، بالکل جیسے اس دروازے سے اس دیوار تک کا سرحد ہو۔ بشیر سارے مدینے میں جا کر ان کے آنے کا اعلان کر چکا تھا، اتنی تاخیر میں جہاں بشیر نے پورے شہر میں خبر سنا دی، سجاد کے چلنے کا یہ عالم تھا کہ خیمے سے صرف سرحد تک آئے تھے، ایک ایک قدم اس آہستگی سے بڑھ رہا تھا کہ پیروں کا عالم یہ تھا کہ پیروں میں آبلوں میں خار پیوست ہو چکے تھے۔ اللہ رے داخلہ ہوا مدینے میں، کلثوم نے مرثیہ پڑھا کہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے تو وارثوں کا سایہ تھا، گودیاں آباد تھی، ہم آئے ہیں سب کچھ لٹا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ قافلہ پہلے مزار رسول کی طرف چلا، شہزادی مزار رسول تک پہنچی، ایک مرتبہ مصائب کا آغاز ہوا، نانا
تیری امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نانا تیری امت نے حسین کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، تیری امت نے حسین کو دشت نینوا میں قتل کر دیا۔ اللہ رے زینب کے مصائب میں حساسیت کا محل یہ تھا کہ مزار رسول پر سارے مصائب حسین سنائیں۔ ابھی اپنی مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب ماں کی مزار پر گئی تو جیسے ہی وہ آغوش نظر آئی جس میں زینب پل کر بڑی ہوئی تھی، کاماں تیری بیٹی کی حرمت یہ رہ گئی، بے مقنعوں چادر بازاروں اور درباروں سے گزری ہوں۔ زینب نے کہا اماں سارا گھر لٹا کر ہم آئے ہیں، لیکن دستور یہ ہے جب کوئی پلٹ کر اپنے وطن کو واپس آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ تحفے بھی لے کر آتا ہے، وہ اپنے ساتھ سوغات بھی لے کر آتا ہے۔ اماں میں بھی کچھ تحفے لے کر آئی ہوں، یہ میرے بازوؤں پر رسیوں کے نشان ہے، میری پشت تازیانوں سے فگار ہو چکی ہے۔ ارے اس جملے میں کتنا درد تھا کہ رسن کو زینب کے بازوؤں سے شام میں کھولا گیا تھا، شام میں رسن کھولی گئی تھی جب وہاں سے کربلا کے رخ کی طرف ارادہ کیا تھا، یعنی رسن شام میں کھل چکی تھی۔ شام سے شہزادیاں کربلا پہنچی، کربلا سے مدینے پہنچ گئی، اتنا عرصہ طویل گزر گیا، اب بھی بازوؤں پر رسیوں کے نشان تھے۔ اللہ جانے کی شدت سے زینب کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا کہ اتنے طویل سفر کے باوجود بھی بازوؤں پر رسیوں کے نشان۔ کہا شہزادی بہت تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن آپ کے بازوؤں پر رسن بندھی ہوئی تھی، سکینہ کے گلے میں رسن بندھی ہوئی۔ آمد اہل حرم کا ذکر جیسے ہی صغرا کے کانوں میں پڑا، اللہ رے ایک ایک لمحہ اثنائے راہ جو حسین کا انتظار کر رہی تھی ہر دن، اب صغرا باہر نہیں نکلتی۔ کہا کیا ہو گیا صغرا، چلو حسین سے ملاقات کے۔ کہا اب باہر نہیں آؤں گی، اب میرا بابا مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے، اب میرا بھیا مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ ارے ان قافلے والوں نے مجھے بڑا رلایا ہے، اتنا میرا دل ان کے لیے تڑپتا رہا، اب میں اپنے دل میں ان کے دلوں میں اپنی تڑپ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے۔ لیکن کسی انتظار کرنے والی کا انتظار ایسے تمام نہ ہو کہ جن کا انتظار کر رہی تھی نہ وہ بابا پلٹ کر آئے، نہ وہ چچا واپس آئے، نہ وہ بھائی واپس آیا۔ ایک ایک کا نام لے کر صغرا پوچھتی رہی، سب کے بارے میں مصائب شروع ہوئے، اور محمد میدان جنگ میں رہ گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، عباس کے بازو خطا ہو گئے، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگ گیا، حسین بھوک و پیاس کے عالم میں شہید ہو گئے۔ ان کے لیے پوچھا، ان کے لیے پوچھا، سب کے لیے پوچھ لیا۔ اب اس کے بعد صغرا نے نام نہیں لیا، بلکہ اب آگے بڑھ کر ایک ایک بی بی کی گودی تلاش کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا، صغرا کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ تارے اس قافلے میں، ارے میرا 6 مہینے کا بھیا اصغر بھی تو تھا، وہ تو اس قابل نہیں تھا میدان جنگ میں جائے۔ بس جیسے ہی علی اصغر کا سوال کیا، رباب کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ رباب کو سنبھالتے ہوئے زینب نے کہا، اصغر کے معصوم گلے کے اوپر سے شعبہ تیر چل گیا۔ صغرا خاک پہ بیٹھ گئی۔ ارے مصائب اصغر پہ بہت دیر گریا کرتے ہوئے رباب کے قریب آنا ہی چاہتی تھی، لیکن ایک اور کیفیت طاری ہوئی۔ اب دوبارہ صغرا پھر کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ صغرا آپ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ علی اصغر اگر میدان جنگ میں قتل ہو گئے،
ارے مجھے سکینہ نظر نہیں آئی، رباب نے اپنے دل کو تھاما پروردگارا، ارے کیا جواب دوں، ایک 6 مہینے کا بچہ جو مقتل میں رہ گیا، 4 برس کی بچی جسے زندان شام میں چھوڑ کے آیا۔ Can you hear it loud and clear? The call of Sayyid al-Shuhada. Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. On that day of Ashura, from that land of Karbala, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. Battered and surrounded by the likes of Shimrul Hurmala, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. Hurt and thirsty yet his cry reaches everyone near and far. Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. There is no Qasim or Akbar or no Muhammad Abdullah. There is no Abbas or Hur, no Muslim ibn Asija. Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. ہوتی زینب نہ گرفتار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار 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 اگر تم ہوتے. ہوتی زینب نہ گرفتار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار اگر تم ہوتے. نیزہ اکبر کے کلیجے پہ نہ لگتا عباس، میرا 18 برس والا نہ مرتا عباس. ثانی یہ ہے در قرار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار اگر تم
کلیجے پہ نہ لگتا بار، میرا 18 برس والا نہ مرتا بار، ثانیہ حیدر کرار اگر تم ہوتے اے میرے غازی علمدار، اگر تم ہوتے اے میرے غازی علمدار، اگر تم ہوتے اے میرے غازی علمدار، اگر تم ہوتے، سینہ شہر پہ جو آرام کیا کرتے تھے، بوس جن کے شاہ مظلوم لیا کرتے تھے، زخمی ہوتے نہ وہ رخسار اگر تم ہوتے اے میرے غازی علمدار، اگر تم ہوتے اے میرے غازی علمدار، اگر تم ہوتے اے میرے غازی علمدار، اگر تم ہوتے، جلتے خیمے نہ کوئی چھینتا میری چادر، نہ رسن باندھ تھا کوئی نہ برستے پتھر، نہ میں جاتی سر بازار اگر تم ہوتے اے میرے غازی علمدار، 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 اگر تم ہوتے، اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا، 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 نہ بھول سکے گا اس تاحشر زمانہ، اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا، جس در پر سلامی دیا کرتے تھے پیغمبر، جس در پہ سلامی دیا کرتے تھے پیغمبر، رک جاؤ مسلمانوں نہ اس گھر کو جلانا، اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا، اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر، اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر، تھا تو نے ہی بیٹا میرے لاشیں کو اٹھانا، اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا، کیوں زینب و کلثوم کی چھینی ہے ردائیں، کیوں زینب و کلثوم کی چھینی ہے ردائیں، جاؤ ارے لوگوں میرے غازی کو بلانا، اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا،
سکینہ تیری کیسے اب خاک پہ سوئے گی سکینہ تیری کیسے تھا تو نے سکھایا اس سینے پہ سلانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا زیارت نماز